بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر طلباء کی طرف سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مدارس اور جامعات کے اندر صرف و نحو کے علوم کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا سمجھنا اور سمجھانا یہ عربی زبان کے اوپر موقوف ہے، اور عربی زبان کا سمجھنا اور سمجھانا یہ علم صرف اور علم نحو کے اوپر موقوف ہے۔ علم کی دنیا کے اندر بڑا مشہور یہ جملہ بولا جاتا ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو تمام علوم کا باپ۔ لہذا یہ صرف و نحو اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ انسان کی گرامر جو ہے وہ مضبوط ہو، اور انسان جب قرآن پاک کا ترجمہ کریں، احادیث پاک کو پڑھیں، یہ اسی طرح دوسری عربی کی کتابیں پڑھیں تو کسی جگہ پر گرامیٹیکلی جو ہے وہ غلطی نہ کریں، اور جب وہ گرامر کو اچھے طریقے سے پڑھے گا، اچھے طریقے سے سمجھے گا، تو وہ قرآن پاک کا اچھے طریقے سے ترجمہ بھی کر سکے گا، اور احادیث پاک، فقہ کی کتابیں، منطق کی کتابیں، جو بھی وہ علوم اور فنون پڑھتا چلا جائے گا، ان کے اندر جو عربی عبارتیں ہوں گی ان کو وہ آسان الفاظ کے اندر جو ہے وہ سادے الفاظ کے اندر اور آسان فہم انداز کے اندر جو وہ سمجھ جائے گا۔ اس شخص کے مقابلے میں کہ جس نے کبھی بھی گرامر نہ پڑھی ہو، اب وہ اگر کسی بھی قرآن پاک کی صورت کا ترجمہ کرے گا تو وہ صرف رٹا ہی لگائے گا، اس کو جو ہے وہ خاص کر کوئی یعنی جو اس کی باریکیاں ہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ ترجمہ کس طرح کرنا ہے، ترجمے کے کیا کیا اصول ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی دوبارہ جو ہے یہ صرف اور نحو کورس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ عربی گرامر کورس جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے جو مدارس کے اندر تیسرے چوتھے سال کے طلباء ہوتے ہیں وہ بخوبی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، کہ جن کی بات میں گرامر پہلے ہی کمزور رہ جاتی ہے، بعد میں ان کو جب عبارتیں پڑھنا پڑتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں آ جاتی ہیں، کبھی قدوری ہے، کبھی اصول شاشی ہے، کبھی ہدایہ ہے، تو جب وہ فنون کی بڑی بڑی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو عبارتیں نہیں آتی۔ عبارتیں اس لیے نہیں آتی کہ ان کی صرف اور نحو یہ گرامر ہی کمزور ہوتی ہے، اور عام طور پر ان دونوں فنون کی طرف اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے ہم جو ہے یہ صرف اور نحو جو ہے یہ مختصر جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم صرف و نحو پڑھیں گے، پہلے تو 2-2.5 ماہ جو ہے وہ صرف کے اوپر لگیں گے، تو جیسے جیسے ہم صرف و نحو پڑھیں گے ساتھ ہی قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ لیں گے اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ کریں گے، ساتھ اس کے اوپر اس کا اجرا کر دیں گے، ساتھ اس کی گردانیں بنائیں گے، سیگے بنائیں گے، سیگے نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے۔ تو جیسے جیسے ہم اس کے بعد نحو پڑھیں گے تو جو آیت کریمہ جو حدیث پاک ہم لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ترکیب بھی کر دیں گے۔ تو آج پہلا تعارفی سبق جو ہے وہ ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ صرف کسے کہتے ہیں، علم صرف کی تعریف کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے، علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے اور گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے اور گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ صیغے کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسری حالت کے اندر چینج کرنا اور پگھلانا۔ موضوع علم صرف کا کیا ہے؟ کلمہ ہے صیغہ کی حیثیت سے، یعنی الفاظ سے بحث کریں گے اس حیثیت سے کہ وہ کون سا صیغہ بن رہا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، وہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، وہ کون سا صیغہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تیسری صورت غرض، صیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ صیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ اور علم صرف لکھنے والے کون ہیں؟ 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ معاذ بن حرہ ہے، اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان،
کہ وہ شے جس کا انسان تلفظ کریں۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی یہ ما یتلفظ بہ الانسان کہ جس شے کے ساتھ انسان تلفظ کرے۔ لفظ کی ابتداء دو قسمیں ہیں، محمل اور مستعمل۔ لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ مستعمل یہ با معنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ لفظ مستعمل کی مثال جیسے پانی ہے، روٹی ہے، اور لفظ محمل کی مثال جیسے دیز، اور لفظ مستعمل کی مثال جیسے لفظ زید ہے۔ تو یہ تعارفی سبق ہو گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ علم صرف کے اندر چونکہ یہ گرامر ہوتی ہے اور گرامر بڑی خشک ہوتی ہے، تو جب ہم یہ پڑھیں گے بعض اوقات لوگ جب وہ اکتا جاتے ہیں، تو آپ 5-5 7-7 منٹ کا یہ سبق ہوگا، یہ ڈیلی بیس کے اوپر یہ سبق ضرور پڑھیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کی عربک گرامر جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کا پتہ چل جائے گا، احادیث پاک کو پڑھنے کا آپ کے اندر ایک ملکہ اور ایک صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ ہم صرف پڑھیں گے، ساتھ اس کے قوانین پڑھیں گے، ساتھ اس کی گردانیں جو ہے وہ پڑھیں گے، قوانین جو پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا جو وہ اجرا کرتے چلے جائیں گے، صحیح کے قوانین ہوں، محموز کے قوانین ہوں، مضاف کے ہوں، مثال ہوں، معطل، اجوف، اسی طرح جو بھی قوانین آئیں گے، جو بھی ہم قوانین پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا اجرا بھی کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دونوں علوم و فنون ان کے اندر مہارت تامہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور صرف و نحو کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔